مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ دعوت و تبلیغ کے خاص آداب بیان کیے گئے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو غریبوں میں آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ تھے جو اللہ اللہ کرتے تھے، کام نہ دھندا تھا، جورو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا، وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو غریبوں میں داعی کو غریبوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہیے۔ کس میں؟ غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ مکہ کا ایک رئیس تھا عیینہ ابن حصن فزاری، عیینہ ابن حصن صاد سے فزاری، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غریب تھے، بیٹھے تھے، وہ کھیتی کا کام کرتے تھے، کھجور لگاتے تھے وغیرہ، فارس ایران سے آئے ہوئے تھے، پردیسی تھے۔ تو جو بیٹھے ہوئے فقراء صحابہ تھے ان کا لباس پھٹا پرانا اور فقیروں کے جیسی ان کی حیت، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء غرباء مجمع میں تھے۔ عیینہ جو سردار تھا وہ آیا، اس نے کہا آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے ہمیں یہی لوگ روکتے ہیں، ہم وی آئی پی پوزیشن والے لوگ ہیں، اور یہ غریب پھٹیچر لوگ ہمارے غلاموں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ہم آتے نہیں، ہم مسلمان بنتے نہیں، آپ کی بات سنتے نہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دے اور ان کے لیے الگ۔ یہ تقاضا رکھا اس نے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روکے رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، کیسے پکارتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اللہ کا منہ چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی نظروں کو مت دوڑائیے ان سے، مالداروں کی طرف مت دیکھو، یہ غریب ہی ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو مت چھوڑو، ان کے پاس بیٹھو۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی جو شروع ہوا تھا، اور ہر نبی کا کام جو شروع ہوتا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے بولو؟ غریبوں سے۔ غریب کو کوئی نہیں پوچھتا، جب یہ پوچھتے تو کوئی پوچھے تو پھر وہ فوراً اس طرف لپکتے ہیں۔ مالداروں کو تو پوزیشن، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس رہے اور آپ کی بات انہوں نے سنی تو ایک دن ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک بہت اچھے صحابی ہے، بہادر صحابی ہے، وہ صحابی پہنچے رستم کے دربار میں، سب لال لال، اور سب جو ہے بڑی پوزیشن بتائی، گادی تکیے یہ پھٹیچر پرانے قسم کے، اپنی زنگ آلود تلوار لے کے اور ٹٹو لے کے، کہ تم کو یہاں پر یہ ٹٹو چھوڑنے پڑیں گے، ہماری سرکاری خچروں کے اوپر تم کو اندر جانا پڑے گا۔ نہیں، بلائے گئے ہیں، آئے نہیں زبردستی، ہم ہمارے خچروں کے ساتھ خوش ہیں، یس یا نو؟ اچھا، وہ تو آئے، بیٹھے، پھر بازو بیٹھاؤ، ربیعی ابن عامر بازو میں بیٹھے، تم اس لیے آئے ہو کہ مکہ کے رہنے والے ہو، وہ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، اناج کا سوال نہیں ہے، یہ ملک شام سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تم یہاں پر ہماری زمینیں ہتھیانے اور تمہارے جانور چرانے کے لیے آئے ہو، ہماری حکومت چھیننے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ہم کو غلط سمجھا ہے، اب میں بتاتا ہوں ہم کون ہیں۔ نحن قوم، ہم مسلمان ایک قوم ہیں، یاد رکھو یہ سبق، ہم مسلمان ایک قوم ہیں۔ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایک قوم ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم نہیں آئے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم نکالے بندوں کو بندوں کی غلامی سے اللہ، بندوں کے اللہ کی غلامی کی طرف لانے کے لیے۔ پہلا کام کیا؟ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے مسلمان قوم کو؟ تاکہ بندے جو بندوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ جو بندوں کا اللہ ہے، اس اللہ کی غلامی اور عبادت کی طرف لائیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لائے۔
اور دوسری روایت میں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا ہی کی وسعتیں بھی ان کو دلائیں. دین کے یہ فائدے ہیں سب جی. تو دنیا کی تنگی سے نکالنا ہے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, اور تمام دنیا کے مذہبوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے کر آئے. کہاں لائیں؟ 3 کام ہوئے. اور وہی کہہ رہے ہو اگر یہ تمہارے پاس بیٹھے رہے, ہم تمہارے پاس ان کے ساتھ بیٹھے, ہماری پوزیشن گئی. اور اگر یہ تمہارے پاس بیٹھے اور تمہارا اسلام قبول کیا تو ہماری کرسی خطرے میں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو اٹھاؤ. پہلے کیا کرو ان کو؟ اللہ نے منع فرمایا. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, ہماری قدرت کی نشانی. ہم غریبوں کو اٹھائیں گے, امیروں کو ذلیل کریں گے, بلند کو پست کریں گے, پست کو بالا کریں گے, عزیزوں کو ذلیل کریں گے, ذلیلوں کو عزیز کریں گے اسلام کے ذریعے. تو اسلام کی قوت کا پتہ چلے گا. اس لیے ان کو اٹھانا نہیں, منع کر دیا گیا. اور ان کی الگ سے مجلس بھی نہیں ہوئی. بعد میں ہمارے دعوت و تبلیغ میں VIP خواص شروع ہوئے تھے, لیکن وہ ٹیمپریری تھا. سمجھ میں آیا؟ مشورے میں ایک امر آتا تھا جب لاکھوں کے مجمع میں ہم لوگ بیانات کرتے تھے, ارے بھائی خواص کا پنڈال کہاں ہوگا اور خواص کہاں رہیں گے اور خواص سے بات کون کرے گا اور یہ اور وہ ایسا ویسا. مولانا یونس صاحب بولتے تھے, بمبئی میں گئے نا تو لوگ بولتے تھے مولانا خواص کا بھی جوڑ ہونا چاہیے. ارے بمبئی کا تو جھاڑو والا بھی خواص ہے, بمبئی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ابتدا میں تھا وہ, لیکن بعد میں چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا اور بہت کچھ جو نہیں ہونے کا تھا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ سے مجلس بھی نہیں لی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید کی ان کے پاس رہیے, وہ مالدار و پوزیشن والے شرفا کی طرف اپنی نظر نہ جانے دیں آپ. تو یہ ہے دعوت کا اصول, غریبوں میں کام کرنا ہے. کس میں کام کرنا ہے؟